السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے منصرف اور غیر منصرف کی بات آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ منصرف اور غیر منصرف یہ اسم مورب کی قسمیں ہیں۔ منصرف کی تعریف وہ اسم مورب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ پایا جائے، جیسے نوح، محمد، شعیب، ہود اور صالح۔ یہ نام انبیاء کے نام ہیں اور ایسے نام ہیں کہ جن میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہیں پایا جاتا، یا پایا تو جاتا ہے لیکن ایک پایا جاتا ہے، دوسرا نہیں پایا جاتا۔ اور یہ جو 5 انبیاء کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ منصرف استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں، جس طرح ابراہیم ہو گیا، اسماعیل، اس کے علاوہ یعقوب ہو گئے، ایوب، یوسف، یعنی ان 5 کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں وہ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں۔ صرف یہ 5 نام منصرف استعمال ہوتے ہیں۔ منصرف کا حکم اس پر تینوں حرکات تنوین کے ساتھ آتی ہیں، جیسے مثلا رفعی حالت میں قال نوح، اور نصبی حالت میں انا ارسلنا نوحا، اور جلی حالت میں سلام علی نوح۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ منصرف پر تینوں ہی اعراب آ رہے ہیں، رفعی بھی، نصبی بھی اور جری بھی، اور تینوں کی تینوں تنوین کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے غیر منصرف، وہ اسم مورب جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے، جیسے سلیمان، مساجد، حمراء، عطشہ۔ تو یہ ایسے نام ہیں کہ جن میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، ان اسماء میں پایا جا رہا ہے۔ غیر منصرف کا جو حکم ہے وہ تھوڑا منصرف سے مختلف ہے۔ اس پر تو تنوین آ جاتی تھی اور جری حالت میں کسرہ بھی آ جاتا تھا، لیکن غیر منصرف میں کسرہ اور تنوین کبھی نہیں آتی۔ کسرہ کی جگہ ہمیشہ فتح آتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ یہاں پر سلیمان کی رفعی حالت ہے لیکن بغیر تنوین کی آئی ہے۔ اسی طرح نصبی حالت وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، یہاں پر نصبی حالت تھی تو یہاں پر بھی بغیر تنوین کی آئی ہے۔ جری حالت اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، اب یہاں پر جری حالت ایک تو فتح کے ساتھ آئی ہے اور دوسری بغیر تنوین کی آئی ہے۔ تو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ ایک صورت ایسی ہے کہ جس صورت میں غیر منصرف پر کسرہ آ جاتا ہے، جب غیر منصرف مضاف ہو یا اس پر الف لام داخل ہو تو حالت جری میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے، جیسے فی احسن تقویم وانتم عاکفون فی المساجد۔ تو یہاں پر احسن مضاف ہے اور جری حالت میں اس کے نیچے کسرہ ہے۔ اسی طرح فی المساجد، اگرچہ یہ غیر منصرف ہے لیکن الف لام آنے کی وجہ سے یہاں پر کسرہ آ گیا ہے۔ تو سامعین اکرام، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اس کی کچھ وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ وہ اس طرح کے غیر منصرف فعل کے مشابہ ہے۔ اب فعل کے ساتھ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح غیر منصرف اسباب منع صرف کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ فعل پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ اسی طرح فعل مصدر کی فرع ہے، یعنی اصل مصدر ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ اسی طرح غیر منصرف بھی منصرف کی فرع ہے، لیکن یہ جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں یہ اتنی وزن نہیں ہوتی۔ اصل جو اعتبار ہے وہ قواعد کا ہے، اور اصل اعتبار جو جس طرح عربوں نے استعمال کیا اسی طریقے سے ہے۔ اسباب منع صرف کی تعداد 9 ہے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدہ تان۔ یہ اسباب منع صرف جن کی تعداد 9 ہیں، ابھی صرف آپ کو ان کے نام بتائے گئے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ ان کی تفصیل اور ان کی تقسیم اور ان کی مثالیں سماعت فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔